वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, हम ब्रेक से पहले इस्तिक़बाल माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। माह रमज़ानुल मुबारक में जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें बरसती हैं, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल होता है, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत अपने बंदों का इस्तिक़बाल करती है और हम उस माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को राज़ी करने का एहतमाम करते हैं, वहीं पे हमारे मुआशरे में कुछ ऐसी चीज़ें भी पाई जाती हैं, हमारे मुआशरे में कुछ ऐसी बुराइयां पाई जाती हैं कि जो माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही शुरू हो जाती हैं। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही हमारी मंडियों में, हमारे बाज़ारों में अशिया के निर्ख बढ़ जाते हैं। हमारे मुआशरे में एक अजीब किस्म का वबाल आ जाता है, अजीब किस्म की फ़िज़ा पैदा हो जाती है। खाने पीने की अशिया जो हैं वो महंगी दामों बिकती हैं। हर तरह की जो चीज़ माह रमज़ानुल मुबारक की ज़रूरत है, सहर व अफ्तार में जिसकी ज़रूरत है, या किसी एतबार से भी माह रमज़ानुल मुबारक में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ का रेट बढ़ जाता है। हालांकि देखने में आया है कि गैर मुस्लिम ममालिक में उनके जो त्यौहार आते हैं, उन त्यौहारों में वो ख़ास तौर पर उस दिन पे, या वो अगर ज़्यादा दिनों पर मुहित है तो उन अय्याम में वो लोग अपने बाज़ारों में चीज़ों के निर्ख जो है वो कम कर देते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम ये है, जो अशरफुल मखलूक़ात में सबसे बेहतर उम्मत है, जो उम्मत मुस्लिमा है, उनका तुर्रा इम्तियाज़ तो ये है कि वो ना महंगाई करते हैं, ना वो अशिया को खुर्द-बुर्द करते हैं, ना वो कोई ऐसे काम में शरीक होते हैं जो खिलाफ औला काम हो, ना कोई ऐसा काम करते हैं जिस काम से शरीयत मुतहरा ने मना किया हो। लेकिन अजीब बात है, अफसोस का मकाम यह है, जिस उम्मत को रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया है कि अपने भाव में कोई, अपने नाप तोल में कोई कमी बेशी ना करो और उसमें कोई मिलावट ना करो, एक एक चीज़ को वाज़े तौर पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का हुक्म दिया है। फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो। तो उस रसूल कायनात की उम्मत, जब उनका ख़ास महीना आता है, जब अल्लाह की रहमतों की एक ख़ास एक आती है, एक लहर आती है, उस महीने में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब को आवाज़ दे रहे होते हैं। ये तो वो महीना है जिस महीने में शैतान जकड़ दिया जाता है। अब शैतान तो इस बात पर तुम्हें और मुझे उभारता नहीं, लेकिन फिर भी हम इन कामों में पड़े हुए हैं और अपने ही मुसलमान भाइयों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो एक मिसाल भी मिलती है, एक मुस्तरद मिसाल तो नहीं, लेकिन एक बात जो है, एक सोशल मीडिया पर चलती हुई बात है, लेकिन वो बड़ी पते की बात है। एक गैर मुस्लिम, एक ईसाई खातून जो है, उसका बच्चा कहता है, अम्मा जान कि चीज़ों की अशिया के रेट क्यों बढ़ गए हैं, इतनी महंगाई क्यों हो गई है। तो माँ कहती है, बेटा मुसलमानों का ख़ास महीना चल रहा है, जैसे ही महीना गुजरेगा जो अशिया के रेट हैं वो अपनी कीमत पर आ जाएंगे, अपने मकाम पर आ जाएंगे। तो ये हमारे लिए कितने अफसोस की बात है। बेशक ये कोई बहुत मुस्तनद बात नहीं है, या कोई सही बात हमारे तक नहीं पहुंची, या जिस अंदाज में भी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ ये हमारे मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। एक बहुत बड़ी बात उसने कह दी कि मुसलमानों का जब ख़ास महीना गुजरेगा महंगाई कम हो जाएगी। तो हम इस पे क्यों चले जाते हैं, हम इस जानिब क्यों जाते हैं, हमें इससे बचना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि महंगाई पे और ख़ास तौर पर मुसलमानों पे मुश्किलात जो हम पैदा कर देते हैं, अपने ही भाइयों के लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं, तो माह रमज़ानुल मुबारक में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस पे ये गुजारिश करूँगा कि महंगाई जो हम करते हैं ये हकीकत में इंसान का हरीसपन है। जी, ये इंसान की हिरस है, लालच, ज़्यादा कमाने का लालच, अपने घर में ढेर सारा लाने का लालच, जी, अपने आप को आवाम की नज़रों में बहुत बड़ा बनाने का लालच। और ये ऐसा लालच है कि ये इंसान का मरते दम तक ख़त्म नहीं होता। जी, आप रमज़ान मुबारक की भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो भी ठीक है। इससे हटकर आप देखें कि जौन सी हमारी कहीं भी जहाँ पर पब्लिक जमा होती है, इस तरह की जगह हैं, वहाँ पर भी कीमत के भाव बढ़े हुए, बहुत ज़्यादा कीमतें हैं। हालांकि हमें चाहिए कि जहाँ ज़्यादा आवाम है वहाँ पर, पंजाबी में कहूँ तो विकृति साड़ी बहुती होंदी है। जी, हाँ जी, जो साडा बहुता सौदा लंघ जा रहा वे, सेल हो रहा है, सानू परेशान तो नहीं होना चाहिए ना जी। जी, लिहाजा होता ये है कि जहाँ पर ज़्यादा सेल हो रही है वहाँ पर हम दाम भी ज़्यादा रख रहे होते हैं। तो रमज़ान मुबारक में भी ऐसा होता है
کہ سیل زیادہ ہو رہی ہے، کسٹمر زیادہ آ رہے ہیں، لوگ زیادہ آ رہے ہیں، ہر غریب، ہر امیر، ہر بندہ وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ صدقات و زکوٰۃ جمع کرتا ہے، یا پھر وہ جو لوگ صدقات و زکوٰۃ دینے والے ہیں، غنی اور سخی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کافی سارا راشن لے کر غریبوں کے گھروں میں تقسیم کرنے کے لیے وہ ایک پیکج کی شکل میں پیکٹ بنا کر وہ لوگوں کے گھروں میں دیتے ہیں جی۔ تو اتنا کچھ وہ ایک دکان سے، ایک شاپ سے یا ایک مال سے جا رہا ہے، اگر وہ تھوڑا سا سستا کر دیں تو امید کرتا ہوں کہ لینے والے پر بھی اتنا بھاری نہیں ہوگا اور آپ کو بھی پورا اس کا فائدہ ملے گا، جی، آپ کو بھی اس کا پورا فائدہ ملے گا۔ حالانکہ آپ جیسا کہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑ دیتا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے مشکوٰۃ شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اگر بند ہوتے ہیں تو جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ بے شک بات بڑی پیاری ہے، پتہ ہے کہ سمجھنے کی، اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں، جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھل رہے ہیں، شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ ہم اچھے سے نیکی کما سکیں، ہم اچھے سے نیک کام کر سکیں۔ اسی لیے تو رمضان برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام مہینے اللہ کے ہیں، تمام سال اللہ کے ہیں، تمام دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر مومنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ہم اس سے بھاگے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اپنے سالوں میں سے، مہینوں میں سے رمضان المبارک کو نکال کر، چن کر اپنے لیے، اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنے پیارے بندوں کو موقع دینے والا ہوں، اللہ اکبر، میں اپنے پیارے بندوں کو موقع دینے والا ہوں کہ میرے پیارے بندے اس مہینے کے اندر ڈھیر ساری کمائی کریں گے اور اپنا ذخیرہ نیکیوں کا جمع کریں گے۔ ہم دولت کے پیچھے پڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس مہینے کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ شامل کریں، جمع کریں، وہ جیسے کہ پیچھے ہم رجب والی پہلے بات کر چکے ہیں، جی، وہ بونے والی بات، وہ پانی لگانے والی بات، وہ پھر حاصل کرنے والی بات، وہ پھر عید والے دن وہ تمام غلہ اپنے گھر میں جمع کر کے پھر خوشیاں منانے والی بات۔ تو اسی طرح ہم کرتے ہیں، رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی ہم نیکیاں جمع کرنی شروع کر دیتے ہیں، لیکن افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مال دیے ہوئے ہیں اور ان کے شاپنگ مال ہیں اور ان کے پاس بہت سارے سٹورز ہیں، ان کی دکانیں ہیں، اتنا کچھ خدا نے دیا ہے، لیکن وہ ان الانسان لربہ لکنود والی بات ان پر لگتی ہے کہ وہ ناشکرے ہو چکے ہیں۔ جی، اتنا اللہ کریم نے ان کو عطا فرمایا ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ اتنے حریص ہو گئے ہیں کہ جناب ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کو آج کے دن کے لیے، یار جہاں اتنا کمایا، آج تو آپ کو چاہیے کہ جتنا آپ لیتے ہیں اس سے 2% نیچے کر لیجئے۔ ہم حکمرانوں کے حوالے سے یا جو ہماری یہ ہماری چلتی ہے سارے معاملات، اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ سب سٹڈی چلے، ہمیں سستے داموں میں چیز ملے، تو لہٰذا یار اگر ہم خود کرنا شروع کر دیں، عملاً زندگی ہمیں اپنانی چاہیے نا، جو ہم کسی کو سبق دے رہے ہیں پہلے خود بھی اپنے آپ پر بھی اپلائی تو کریں۔ لوگوں کو ہم جب ترجیح دیتے ہیں، اور ہم الحمدللہ جتنی بھی امتیں ہیں تمام سے ہم سردار ہیں، اور جو سردار ہوتا ہے اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ بھی سردار ہوتا ہے تمام کے اعمال سے، بالکل، اس کا عمل بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جب تمام امتیں وہاں پر جمع ہو جائیں گی، جیسا کہ ابھی آپ نے ایک عیسائی عورت کے حوالے سے بات کی ہے، اس خاتون وہ عیسائیہ ہے، عیسائی ہے، ایک عیسائی خاتون جو ہے اس کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کا یہ دن ہے اور مسلمان ان دنوں میں یا اس مہینے میں مہنگائی کر دیتے ہیں، تو لہٰذا بیٹا ہم اب چیزیں خریدنے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، جب سستا ہوگا تو ہم خرید لیں گے۔ تو یہ وہ امت ہے جو ہمارے نیچے ہے، ہمارے اوپر نہیں ہے، بے شک، ہمارے اوپر نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم سردار قسم کے لوگ ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ سردار کی عادت نہیں ہے کہ اپنے کسی بھی نیچے والے کے سامنے سر جھکائے، تو سر کو فخر سے بلند کرنے کے لیے ہمیں پہلے اپنا عمل بلند کرنا ہوگا۔ بے شک، تو عمل یہ ہے کہ حرص و ہوس اور لالچ کو کنارہ کرتے ہوئے، کنارے پہ چھوڑتے ہوئے، اس سے آپ بالکل اس کو اگنور کرتے ہوئے آپ بالکل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقام اور درجہ دیا ہے اس کو اپنے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے عمل کو بھی پکا کریں کہ ہم نے اس سال غریبوں کی مدد کرنی ہے، نہ کہ غریبوں کے منہ سے نوالا چھیننا ہے۔ تو جب ہماری یہ بنیادی سوچ بن جائے گی کہ ہم نے غریبوں کو دینا ہے تو خود بخود ہی ہم اپنی مہنگائی پر کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے۔ ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز میں اس بات کو بتا رہے تھے۔
کہ مہنگائی اصل میں ایک لالچ ہے. لالچ کے شوقین حضرات جو ہیں، جن کو لالچ ہوتا ہے، حرص و ہوس کے شکار جو ہوتے ہیں، وہ سب کچھ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس سارا مال جمع ہو جائے، اور اس وجہ سے وہ اتنی مہنگائی کر دیتے ہیں. ہماری منڈیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ پہ مہنگائی کا ایک طوفان برپا کر دیا جاتا ہے. تو ماہ رمضان المبارک میں ایک آخر میں خاص طور پر میسیج بھی دینا چاہوں گا. ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. اس سے پہلے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ راشن کے پیکٹ تیار کیے جاتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے ایک پیکج بنا کے لوگوں کو دیا جاتا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اچھا عمل اس حوالے سے، خدمت خلق کے حوالے سے، کہ جس طرح ہم بہترین انداز میں اپنے سحر و افطار گزارتے ہیں، سحری اور افطاری میں ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اچھا پیکج اور پیکٹ بنا کے ان لوگوں تک رسائی حاصل کریں جو غریب ہیں، جو یہ چیز خرید نہیں سکتے. ان کی سحری اور افطاری کا اہتمام کر کے ان کے گھروں تک یہ چیز پہنچانی چاہیے. لیکن یہاں پر بھی ایک خرابی پائی جاتی ہے. خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ چند روپے کی وہ مالیت کا سامان دے کے ہم تصاویر بنا کے اپنی پبلسٹی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. ہاں، اگر یہ نیت ہے، نیت پہ کسی کے شک نہیں کر سکتے، حسن ظن ہونا چاہیے. اگر تو یہ نیت ہے کہ میں ایسا کروں گا، مجھے دیکھ کر کئی لوگ کریں گے، اور ریاکاری سے پاک یہ عمل کر رہے ہیں، تو اس کی ایک الگ نوعیت ہے. لیکن اکثر لوگ یہی ہوتا ہے، یہی ذہن میں خیال اور تصور ہوتا ہے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. ان غریب لوگوں کی تحقیر سے بچیں، ان غریبوں کی عزت نفس کو مجروح کرنے سے بچیں. ان لوگوں کا خیال کریں کہ جو لوگ منہ چھپا کے آتے ہیں کہ ہماری تصویر نہ بن جائے، کہیں کوئی بندہ ہمارے محلے کا ہمیں نہ دیکھ لے، تو ان لوگوں کا خیال کریں. ان کو راشن ضرور دیں، ان کے گھروں تک پہنچائیں، خفیہ انداز میں پہنچائیں. ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد کا اوپر لیبل لگائیں، اور رات کے اندھیرے میں ان کے گھر تک سامان پہنچا دیں، گھر کے دروازے تک پہنچا دیں، گھر کے اندر پہنچا دیں، کسی بچے کے ذریعے بھیج دیں. آپ نے اگر نیکی کرنی ہے، آپ نے ایک اچھا کام کرنا ہے، تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا کام کرنا ہوگا. تو خفیہ انداز میں ان غریبوں کی مدد کرنی ہوگی. تو ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام کا اختتام اسی پہ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے. ہمارے ساتھ آپ رہیں گے اس نیت کے ساتھ کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم جتنی بھی نشریات، جتنی بھی ٹرانسمیشنز کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ.